مجھے عمران خان نے کوئی آفر بھی وزیر اعظم بننے کی نہیں دی۔ کسی اور نے کوئی آفر کی ہے آپ کو؟ دیکھیں، مجھے وزیر اعظم جو ہے وہ صرف میری پارٹی بنا سکتی ہے، کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ آپ نے ملک چلانا ہے یا نیب چلانا ہے، یہ فیصلہ کر لیں، یہ دونوں نہیں چلیں گے۔ عمران خان جو دعوے کرتا تھا، 3 اس نے مشیر رکھے تھے احتساب کے، وہ آج کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا تھا، یہ مجھ سے جنرل باجوہ کرواتا تھا۔ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ جاوید اقبال صاحب سے لوگ ملتے ہیں تو وہ رو رو کے کہتے ہیں جی میں تو بڑا مجبور تھا، مجھے حکومت بلیک میل کر کے کام کرواتی تھی۔ تو یہ تماشے جو لگے ہیں، اس کا اثر کسی کی زندگی پر تو پڑا ہے نا۔ عدالت عالیہ خاموش بیٹھی ہے، سپریم کورٹ صرف کامنٹ پاس کرتا ہے، ایکشن نہیں لیتا۔ یہ نیب کی حقیقت ہے۔ جیسے جاوید اقبال کو حساب دینا پڑے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں نہیں دے گا تو ایک اور انصاف کا میدان بھی لگے گا، اس میں آج بھی کوئی شرم ہو جیسے جاوید اقبال میں یہ کہہ دے کہ کس نے اس سے ہی مقدمے کروائے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ملک کے وزیر اعظم صاحب کو بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، جب تک آپ اس نیب کو ختم نہیں کریں گے، اس ادارے کو جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکیں گے، پاکستان کی حکومت نہیں چلے گی۔ احتساب کی ضرورت نیب کو ہے۔ جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں، ان کا ضمیر کچھ جاگے گا اور وہ دیکھیں گے یہ ان کا ادارہ کرتا کیا رہا ہے، کیونکہ آج احتساب کی ضرورت نیب کو ہے۔ فواد حسن فواد صاحب پہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، ایک جھوٹا ریفرنس تیار کیا گیا، جس کو اس وقت کے چیئرمین نیب جسٹس سپریم کورٹ کے سابقہ جاوید اقبال صاحب نے منظور کیا۔ اس میں فواد حسن فواد صاحب کے پورے خاندان کو ملوث کیا گیا، کوئی ثبوت نہیں تھا، ریکارڈ کو فالسیفائی کر یعنی ریکارڈ میں غیر قانونی ترمیم کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے کوئی اثاثے جو ہیں وہ اپنی آمدن سے زیادہ بنائے ہیں، اور حقیقت یہ تھی کہ کوئی اثاثہ بھی فواد حسن فواد صاحب کے نام نہیں تھا۔ اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، 2 سال سے زیادہ جس عدالت میں یہ کیس چل رہا تھا، اس میں جج ہی تعینات نہیں تھا۔ یہ انصاف ہے جو نیب دیتا ہے کہ جھوٹا مقدمہ بناؤ اور جج ہی تعینات نہ کرو تاکہ وہ آدمی 16 مہینے فواد حسن فواد صاحب جیل میں رہے۔ کیا نیب اس کا حساب دے گا؟ کیا جسٹس جاوید اقبال اس کا حساب دے گا؟ جیسے جاوید اقبال کو حساب دینا پڑے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں نہیں دے گا تو ایک اور انصاف کا میدان بھی لگے گا، اس میں آج بھی کوئی شرم ہو جیسے جاوید اقبال میں یہ کہہ دے کہ کس نے اس سے ہی مقدمے کروائے ہیں۔ کیونکہ عمران خان جو دعوے کرتا تھا، 3 اس نے مشیر رکھے تھے احتساب کے، وہ آج کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا تھا، یہ مجھ سے جنرل باجوہ کرواتا تھا۔ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ جاوید اقبال صاحب سے لوگ ملتے ہیں تو وہ رو رو کے کہتے ہیں جی میں تو بڑا مجبور تھا، مجھے حکومت بلیک میل کر کے کام کرواتی تھی۔ تو یہ تماشے جو لگے ہیں، اس کا اثر کسی کی زندگی پر تو پڑا ہے نا۔ کیا فواد حسن فواد صاحب سے آج نیب معافی مانگ لے؟ کیا یہ زیادہ بات ہے؟ اور انتظار کیا گیا، جس دن فواد حسن فواد صاحب کی عمر 60 سال ہو گئی، سروس سے ریٹائر ہوئے، اس کے 1 ہفتے کے اندر ان کی بیل ہوئی۔ کیا ان کو بیل کا حق نہیں تھا؟ اس ملک کا چیف جسٹس، پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس فواد حسن فواد صاحب کی فائل اپنے کمرے میں رکھ کر بیٹھا رہا کہ اس کو بیل نہ مل سکے۔ یہ تلخ حقائق ہیں اس ملک کے انصاف کے نظام کے، یہ درستگی کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ملک کے وزیر اعظم صاحب کو بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، جب تک آپ اس نیب کو ختم نہیں کریں گے، اس ادارے کو جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکیں گے، پاکستان کی حکومت نہیں چلے گی۔
میں کل کی بات کرتا ہوں، ایک سمری تھی، مسائل حل سمری سے ہوتے ہیں، حکومت سمری بناتی ہے۔ جو حکومت کے افسران وہاں تھے انہوں نے کہا جناب یہ سمری آپ نے بنوانی ہے تو پھر ہماری عدالت کی فیس بھی اس کے اندر شامل کر دیں، کیونکہ کل نائب مقدمہ بنا کر ہمیں اندر کر دے گا۔ جہاں پر حکومت کے افسران یہ کہتے ہوں وہاں پر حکومت کون سی چلے گی؟ جب ہم اس نیب کو سیاستدانوں کو توڑنے اور مروڑنے اور سیاست کو منور کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو اس کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں۔ آپ نے مقدمہ بنانا ہے، مقدمہ بنائیں، عدالتوں میں چلائیں۔ یہ میرا مقدمہ 4 سال ہو گئے، آج 6 مہینے ہو گئے، بحث یہ ہو رہی ہے جی قانون کیا ہے؟ کیا اس ملک کے نیب کے پروسیکیوٹر کو قانون کا نہیں پتہ؟ کیا جج حضرات کو قانون نہیں آتا؟ آج تک یہ پتہ نہیں کہ ہمارا جرم کیا ہے۔ آپ خود پڑھ کے مجھے بتا دیں میرا جرم کیا ہے۔ میں نے پروسیکیوٹر کو بھی کہا جج صاحب کا مجھے بتا دیں میرا جرم کیا ہے، مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے کرپشن کی ہے، یہ لکھا جی کرپشن نہیں کی، تو پھر آج 4 سال سے مقدمہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ آج ذمہ داری موجودہ نیب چیئرمین کی ہے کہ صرف یہ کہ ہمارے کیس کو رہنے دیں، ہمارے کیسز کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے ان کیسز کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں جانتا ہوں۔ لیکن وہ لوگ، وہ غریب لوگ جو 5 سال سے جیلوں میں پڑے ہیں، جن کے مقدمے 15 سال سے چل رہے ہیں، کیا نیب کے چیئرمین کو ریلیف نہیں دے سکتے؟ چھوٹے چھوٹے کیسز پر جن کی سزا 3 سال سے اوپر نہیں ہے، لوگ 5-7 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں۔ تو میری چیئرمین نیب صاحب آفتاب سلطان صاحب سے گزارش ہے کہ جناب سیاستدانوں کو آپ چھوڑیں، آپ ذرا ان کیسز کو دیکھیں جو غریب لوگ 10 15 20 سال سے کیس بھگت رہے ہیں۔ یہ انصاف کا نظام نہیں ہے۔ جج خاموش بیٹھے ہیں، عدالت عالیہ خاموش بیٹھی ہے، سپریم کورٹ صرف کامنٹ پاس کرتا ہے، ایکشن نہیں لیتا۔ یہ نیب کی حقیقت ہے جناب۔ سر یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بات کی کہ جو پولیٹیکل کیسز بنتے ہیں ان کی کاسٹ یا ان کی قیمت جو ہے وہ پھر جو ملک ہے اور قوم ہے وہ ادا کرتی ہے۔ اس وقت PMNN کی یا PDM کی حکومت ہے، اس وقت بہت سے نیریٹیوز بلڈ اپ ہو رہے ہیں کہ PTI کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں، اس میں سے کچھ کیسز ٹھیک بھی ہوں گے، کچھ غلط بھی ہوں گے۔ آپ ان جنرل بینگ سینئر پولیٹیشین کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سیاسی مقدمات ہونے چاہیے، لوگوں کو فکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور اس کے پھر ظاہری بات ہے کاسٹ پہ قوم ہی دیکھیں سیاسی مقدمات نہیں ہوتے، سیاسی مقدمہ بنانے کی کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ نے قانون توڑا ہے آپ کا مقدمہ بننا چاہیے، پھر اس کو چلنا چاہیے۔ آپ کسی کے مقدمے بنا کر جھوٹے حد تک نہیں کر سکتے۔ اور میں نے اس لیے کہا کہ اثر جو ہے وہ عوام پر پڑتا ہے، کیونکہ عوام کے کام نہیں ہوتے۔ جب افسر اپنی قلم اٹھا لیتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں تو یہ فیصلہ کروں گا، اگر نیب پکڑ کے لے جائے گی، کیونکہ کسی بھی سیاستدان کو پکڑنے کے لیے آپ کو اس کا جو افسر ہوتا ہے اس کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ کیس نہیں بن سکتا۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ باقی میں ہر جھوٹے کیس کے خلاف ہوں، اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی کرپٹ آدمی نہیں پکڑا جاتا۔ آپ ان کیسز کو دیکھ لیں جو عدالتوں میں ہیں، یہ صرف وہ لوگ ہیں جو زندگی میں ایمانداری سے کام کرتے رہے، کیس ان کے خلاف ہیں، جو کرپٹ ہیں وہ باہر کھلے پھر رہے۔ اچھا عباسی صاحب، آپ نے بارہا یہ کہا کہ نیب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے، لیکن آج تک ایسا ہو نہیں پایا۔ کیا حکومت میں آپ کی آواز کو ترجیح نہیں دی جاتی؟ نہیں، میں نے اپنی آواز بلند کر دی ہے نا۔ میں نے تو پچھلی حکومت میں بھی، آج بھی کہتا ہوں، آپ نے ملک چلانا ہے یا نیب چلانا ہے یہ فیصلہ کر لیں، یہ دونوں نہیں چلیں گے۔ اچھا عباسی صاحب، جیسے PTI کے دور میں آپ لوگ پکڑے جا رہے تھے تو اس ٹائم PTI کے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ہم نہیں پکڑوا رہے بلکہ کوئی اور کر رہا ہے۔ آج PTI کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے۔ تو کہاں پہ یہ سلسلہ رکے گا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس پوری صورتحال کے ذمہ دار جہاں کوئی اور ہے، سیاستدان خود بھی ہیں؟ دیکھیں یہ فیصلہ کر لینا۔ عمران خان نے دعوے کیے کہ میں نے فلانے کو اندر کروایا ہے، میں نے فلانے کو اریسٹ کیا ہے، میں نے فلانے کو پکڑا ہے۔ اب ان کو یاد آیا کہ نہیں میں نے نہیں پکڑا تھا، مجھ سے کوئی اور کروا رہا تھا۔
تو وہ اپنا بیانیہ درست کر لیں. ہماری حکومت کا بیانیہ بڑا واضح ہونا چاہیے. اگر کیس بننا ہے اس کیس میں جان ہونی چاہیے, پروسیکیوٹ کریں ڈے ٹو ڈے بیسس پر اور اس کیس کو منطقی انجام پہ پہنچائیں. سر آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ عمران خان کے آخری دور میں اس بات کی بات چیت ہو رہی ہے کہ شاید فقان عباسی کو وزیر اعظم بننے کی آفر کی. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کو اس پی ٹی آئی کے دور مجھے عمران خان نے کوئی آفر بھی وزیر اعظم بننے کی کسی اور نے کوئی آفر کی ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے وزیر اعظم جو ہے وہ صرف میری پارٹی بنا سکتی ہے, کوئی اور نہیں بنا سکتا. تھینک یو.